برسر اسٹیج جلوہ فرما علماء اہل سنت اور معزز سامعین کرام، پردے کی آڑ سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الحفیظ الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر جمیل سن رہے ہیں اور اپنے قلب و جگر کو روشن و تابناک بنا رہے ہیں۔ چونکہ یہ عقیقہ کی محفل ہے اور یہاں پر بیرونی علماء کو چھوڑ کر میرے خیال سے 1 نمبر سے 4 نمبر تک جتنے علماء حفاظ ہیں سب کو دعوت دی گئی ہے، اور جو صدر محفل ہیں اور جو سرپرست محفل ہیں ان کی خواہش ہوئی ہے کہ جو اکثر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ وقت دے دیا جائے۔ اب کچھ نہ کچھ وقت جب سب کو ملے گا تو انشاءاللہ جو محفل کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ اتنے بجے تک محفل ختم ہو جائے گی، امید ہے کہ اگر سارے ہمارے مدعوین علماء 5 منٹ 10 منٹ بولے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن بڑے دل والے، بڑے دیالو، بڑے سخی ہیں ہمارے گاؤں کے علماء کہ انہوں نے کہا کہ گاؤں کے علماء بولے نہ بولے، جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ضرور بلوانا چاہیے۔ تو اس لیے جب تک باہر کے علماء آپ کے ممبر تک، آپ کے اسٹیج تک تشریف نہیں لاتے تو یہ چند منٹ کے لیے آپ کی گود میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں پلا بڑھا ہوا یہ حقیر فقیر، جسے آپ جو بھی کہہ لیں، بس وقت گزاری کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ مجھے دعا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے علماء تو نوازیں گے ہی، اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ لوگ غور سے سن لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ بھی خوب آئے گا اور ٹائم بھی کٹ جائے گا۔ لہٰذا آئیے حصول برکت کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیں اور پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جو مجھ سے پیشتر خطیب گزرے ہیں، میرے مخدوم حضرت مولانا آدم القادری صاحب قبلہ، انہوں نے درود کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، لیکن میرے خیال سے آپ حضرات غور سے سن نہیں رہے ہیں، اس لیے جب درود پڑھنے کی باری آئی تو پھر بھی ایسے پڑھے کہ لگتا ہے 10% لوگوں نے پڑھا ہے، 90% یوں ہی منہ دیکھتے رہ گئے ہیں، جبکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اور آپ حضرات بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ کہہ دینا ایک بار،
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ تو کون ایسا ابھاگا مسلمان ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ لہذا جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کثرت سے زیادہ درود شریف کا ورد کریں۔ جتنی ہی زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد میدان محشر میں قیامت کے دن ہمارے نبی کی قربت آپ کو اتنی زیادہ حاصل۔ اس لیے جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو خاموش نہ رہیں۔ بہرکیف میں نے ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محبوب، اے سننے والے، ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے، جس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال و دولت کو لٹا کر حج ادا کرتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں بہت سارے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قیمتی سرمایہ کو خرچ کر کے موٹے تازے جانور کو لاتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بھی قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یاد کے لیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے کنبے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں پیدا ہونے والے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ جانتے ہیں نا، جب حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مینا میں ٹھہرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یادوں کو زندہ رکھا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو سامعین کرام، یہ شہر ابراہیم کہہ لے تو بہتر ہوگا۔ جانتے ہیں کہ وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف نبوت سے مشرف فرمایا تھا، شرف رسالت سے بھی مشرف فرمایا تھا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے دوست تھے، ایسے یار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف انہی کے لیے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جس کو رب تبارک و تعالیٰ دوست بنا لے، پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، یہ ہمارے اور آپ کے عقل سے ماورا کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، بلکہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سب کے آپ باپ، سب کے والد ہیں، ابو الانبیاء ہیں، مگر ان کے تواضع و انکساری دیکھیے کہ جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان آ نہ جائے کھانا تناول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کے نبی بھی ہیں، رب کے رسول بھی ہیں، مگر اتنا تواضع و انکساری، اتنا حسن و اخلاق کے پیکر، اتنے مہمان نواز کہ جب تک آپ کے گھر میں، آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آ جائے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء جانتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام جانتے ہیں کہ ایک بار کئی دن گزر گیا، آپ علیہ السلام کا دسترخوان نہیں لگا،
رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے ساتھ مل کر مہمان نوازی کرو۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَقَالُوا سَلَامًا۔ اور یاد کرو جب ہمارے پیغمبر یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے، بولے سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ اور پھر قرآن مجید میں آیا ہے آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، اتنے مہمانوں کا خیال کرتے تھے کہ آنن فانن چند منٹوں کے اندر، چند گھڑی کے اندر دسترخوان سجایا جاتا ہے اور وہاں پر بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، نہیں کھاتے۔ سامعین کرام جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ہم قربانی کیے ہیں، آج بھی قربانی ہوئی ہے، کل بھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ جو قربانی کر رہے ہو، نہ اس کے خون، نہ اس کے گوشت، نہ اس کے چربی رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اگر رب تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ بندوں کی پرہیزگاری ہوتی ہے، بندوں کا تقوی ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو میرے سامنے کرام، آپ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جانتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں پر صرف بت کی پوجا ہی نہیں ہوتی تھی، جہاں پر معبود باطل صرف پوجے ہی نہیں جاتے تھے، وہاں پر تراشے بھی جاتے تھے، ہاتھوں سے بنائے بھی جاتے تھے، مارکیٹ میں سپلائی بھی کیے جاتے تھے، فروخت بھی کیے جاتے تھے۔ اس گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن کر، اللہ کے رسول بن کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر والا ہی جو آپ کا عرفی باپ تھا، جس کو چچا کہا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ خود ہی بت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، اپنے چچا کو روکتے ہیں، مگر چاچا رکتا نہیں ہے۔ اور ایک بار آپ کو بہت سارے بت دے کر کے چاچا کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچ کر کے آؤ، فروخت کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چاچا میں کیسے اس کو بیچ سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کہتے ہیں جاؤ اپنی آواز کو اچھی کرنا، اپنی آواز کو عمدہ کرنا، تاکہ تمہاری بولی اچھی ہو تو تمہارا سامان بھی جلدی فروخت ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ مجھے بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک تھیلے کے اندر، ایک جھولے کے اندر بہت سارے معبود باطل کے مجسمے کو لیتے ہیں اور ان مجسموں کو بیچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل پڑتے ہیں، دوسرے محلے میں جاتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے، وہاں جا کر کے آپ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں من یشتری ما لا ینفع ولا یضر، کہ اے لوگو کون ایسے مورتیوں کو خریدے ہوئے جو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کچھ نقصان دے سکتا ہے۔ لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی آواز مبارک کو سنا تو کہا کہ اے ابراہیم جب یہ مورتی ہمیں نفع نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، تو پھر ہم انہیں خرید کر کیا کریں گے؟ لہٰذا یہاں پر کوئی خریدار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام دوسرے محلے میں جاتے ہیں، وہی آواز لگاتے ہیں، کوئی خریدار نہیں ملتا۔ تیسرے محلے میں جاتے ہیں، کوئی خریدار نہیں ملتا۔ آخر جب دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو پھر جھولے کے اندر رکھتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے خرامہ تشریف لانے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک نالا بہ رہا ہے جس کے اندر سے کچرا پانی گزر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اس تھیلے کو کھولتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے مجسمے کو نکالتے ہیں، سارے جھوٹے خداؤں کو نکالتے ہیں اور اس پانی کے اندر، گندے پانی کے اندر ڈبکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے عرفی باپ کے خدا پانی پی لو۔ پانی نہیں پیتا ہے، دوبارہ ڈبکی لگاتے ہیں، پانی نہیں پیتا ہے، دوبارہ ڈبکی لگاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مٹی سے بنے ہوئے مجسمے اگر چند بار پانی میں غوطہ کھائے تو اس کا حال کیا ہو جائے گا؟ چنانچہ اس کے بدن پر جتنے رنگوں روغن لگے ہوئے تھے سب اتر جاتے ہیں، اس کا میک اپ اتر جاتا ہے، دیکھنے میں بدصورت ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سارے مجسمے کے ساتھ یہی کیا، سب کو اپنے جھولے کے اندر رکھتے ہیں اور پھر جب اپنے چاچا کے پاس پہنچتے ہیں تو چاچا اس انتظار میں ہے کہ میرا بھتیجا ابراہیم آئیں گے، بہت سارے مال نفع میں کما
کر لائیں گے، مگر جب ابراہیم علیہ السلام کے تھیلے کو دیکھتے ہیں کہ تھیلا تو جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا ہے، چھولا تو بھرا ہوا ہے، آخر آزر پوچھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے سامان بیچا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چاچا میں نے تو بیچا ہے مگر کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا بولتا ہے کہ اے ابراہیم آپ نے کیا کہہ کر کے سامان بیچا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے یہی بیچا تھا کہ کون ہے ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ کچھ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کے چاچا آزر ماتھا کو پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہو نہ ہو تم وہی بچہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، نقیب اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس کی خبر نجومیوں نے بہت پہلے دیا تھا کہ اسی مبارک بچے کے ذریعے نمرود اور نمرود کی سلطنت کی ہوا نکل جائے گی، نمرود تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کے چاچا آپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ آپ گھر سے نکلنے کے بعد جب محلے میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، پھر سارے لوگوں سے آپ وہی بات کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کے سامنے تم سب آسن جمائے بیٹھے ہو، لو لگائے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے یہ مجسمے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کے ساری قوم کہتی ہے وجدنا علیہ آباؤنا، کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا تھا، لہا عاکفین، کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی آسن مارا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ایسے ہی چھٹا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ساری قوم کے سامنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اعلائے کلمت اللہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اے لوگوں سن لو، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں ہو، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں ہو۔ لیکن سامعین کرام آپ جانتے ہیں علماء سے سنتے آ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز مبارک پر قوم لبیک کہتی اور خدا کی دعوت کو وہ قبول کر لیتی، بتوں کے پوجا چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف آ جاتی، نہیں بلکہ قرآن مجید میں آیا ہے اور دوسری سورہ کے اندر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ قوم دعوت دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ مجھ کو بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، ایسا کیجئے کل ہمارے عید کا دن ہے، میلہ کا دن ہے، آپ وہاں پر تشریف لے چلیں اور دیکھیں کہ میلے میں کیا رونق ہوتی ہے، ان بتوں کی کیا شان و شوکت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے تو پھر مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ان کی پوجا سے روکیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو متوحد تھے، موحد تھے، خدا پرست تھے، خدا پرست ہی نہیں بلکہ خدا پرستی کی دعوت دینے آئے تھے۔ بھلا آپ کو کیسے غیرت ہو سکتی تھی، آپ کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے میلے میں جائیں اور ان کے میلے میں جا کر کے شان و شوکت بڑھائیں؟ چنانچہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کے اوپر ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم سمجھ گئی کہ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام علوم نجوم رکھتے ہو، ستارہ شناس ہوں، آپ ستارے کو دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لیا، یہ علم حاصل کر لیا کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں۔ چنانچہ قوم آپ کو چھوڑ دیتی ہے اور سب کے سب میلے میں جانے لگتی ہے، مگر جو کمزور لوگ تھے، جو بیمار لوگ تھے، جو اپاہج تھے، جو لولہے لنگڑے تھے، وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو قریب میں تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان میں دھیرے سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ میلے میں، عمدہ کھانے اور پکوان اپنے خداؤں کے سامنے رکھ رہے ہو، جاؤ میلے میں، بخدا جب تم واپس آؤ گے پھر دیکھو گے تمہارے خداؤں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بخدا میں تمہارے خداؤں کا برا حال کر دوں گا بعد اس کے کہ تم لوگ پلٹ کر آؤ گے۔
قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرَهُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بت خانے میں گھس جاتے ہیں، ایک کلہارے کو اٹھاتے ہیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے ان کے چھوٹے خدا تھے سب کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ کسی کی ناک کاٹتے ہیں، کسی کے کان کاٹتے ہیں، کسی کی آنکھ پھوڑتے ہیں، کسی کے ہاتھ کاٹتے ہیں، کسی کے پاؤں کو توڑ دیتے ہیں، سب کے اوپر قیامت برپا کر دیتے ہیں اور کلہارے کو ایک بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکل آتے ہیں۔ جب ساری قوم میلے سے شام کو واپس آتی ہے اور اپنے بت قدے میں جاتی ہے تو یہ حشر دیکھ کر کے وہ لوگ تو بالکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ چنانچہ وہاں پر سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیا ہے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے یقیناً وہ بڑا ظالم ہوگا۔ جو کچھ لوگ سن لیے تھے، کمزور لوگ، لولہے لنگڑے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ قالوا نسمع فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم ایک ایسے نوجوان کو جانتے ہیں جو ان بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، ہو نہ ہو یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قوم بول پڑتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مجمع میں لایا جاؤ، اگر وہ یہ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے تو پھر اس کی سزا ان کو دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مجمع میں بلایا جاتا ہے، وہاں پر عام پبلک سے لے کر کے نمرود اور نمرود کے سپہ سالار یعنی نمرود پوری فوج اور پلٹن کے ساتھ اس مجمع میں موجود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بس چند منٹ بس مختصر میں کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت شان و شوکت اور کر و فر کے ساتھ اس مجمع میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جاتے ہی آپ سے پہلا سوال ہوتا ہے انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم علیہ السلام کہ ان میرے معبودوں کے ساتھ یہ حشر آپ نے برپا کیا ہے، ان کے اوپر یہ قیامت آپ نے ڈھا دی ہے کہ کوئی لولہا ہو گیا ہے، کوئی لنگڑا ہو گیا ہے، کوئی کانا ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب وہاں پر اپنی حکمت، اپنی دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بل فعل کبیرہم ھذا، یہ کام تو ان کے بڑوں نے کیا ہوگا نا، وہ تو ایئرپورٹ پہ موجود ہے، ہتھیار کے ساتھ موجود ہے، تم دیکھتے نہیں ہو سارے تمہارے خدا زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک تمہارا بڑا خدا ہے جو صحیح سلامت ہے، تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اپنے بڑے خدا ہی سے پوچھ لو۔ اچھا چلو یہ تمہارا بڑا خدا ہو سکتا ہے مارنے والا ہو، یہ ظالم ہو، یہ جابر ہو، یہ نہیں بول سکتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جو مار کھانے والے ہیں یہ لوگ تو بول سکتے ہیں، چلو انہی سے پوچھ لو۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بات سن کر، آپ کی دلیل سن کر قوم کے سر نیچے ہو جاتے ہیں اور قوم اپنے اندر سوچنے لگتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، قرآن کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ وہ لوگ اپنے نفس کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ نفس جو نفس امارہ ہوتا ہے، وہ نفس امارہ نہیں بلکہ نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جب نفس لوامہ کی طرف وہ لوگ رجوع کرتے ہیں تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ تو خود ہی ظالم ہو، ایک ایسے خدا کو پوچھتے ہو جو اپنی دفاع بھی نہیں کر سکتا، جو اپنی بچاؤ بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ خود کو نہیں بچا سکتا ہے تو پجاگری کو کیا کھا کے بچائے گا، پرستش کرنے والے کو وہ کھاک بچائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو شیطان جو چاہتا ہی تھا یہ لوگ کفر و شرک میں لگے رہے، بھلا کب اس کو گوارا ہو سکتا تھا کہ لوگ حق کی طرف مائل ہو جائے۔ قرآن مجید میں آیا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ لوگ سر کے بل پلٹ جاتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیتے ہیں اور اب مناظرہ چھوڑ کر مجادلے کی طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ساری قوم بول پڑتی ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو بت ہوتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ پتھر کے مجسمے ہیں، یہ مٹی کے مجسمے ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اتنی سی بات قوم کی زبان سے نکلتی ہے ابراہیم علیہ السلام تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ،
मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, क्या तुम ऐसे खुदाओं को पूछते हो जो तुम्हें न कुछ नफा दे सकता है न कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। उफ्फिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अफसोस है तुम पर भी और इन सारे खुदाओं पर भी कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूज रहे हो। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अगर अल्लाह ने तुमको अकल दिया है तो सोचो कि वही अल्लाह हो सकता है, वही कादिर मुतलक हो सकता है जो हर चीज पर कादिर हो। मेरे सामने किराम, ये चंद मिनट जो मैंने अर्ज किया है, चूंकि वक्त की कमी है, लेकिन पादाश में जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी कौम ने क्या किया। आपकी सारी हक दलील सुनकर को भी वो लोग इनकार कर देते हैं और जवाब में नमरूद के मशवरे से, नमरूदियों के मशवरे से एक फैसला होता है, एक सजा तजवीज होती है। कुरान कहता है कालू हर्रिकूहु वनसरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम लोग कुछ करने वाले हो, अपने बुतों को राजी करना चाहते हो, अगर अपने खुदाओं को मदद करना चाहते हो, हर्रिकू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला डालो। अल्लाह अकबर। अब ये सजा जब मुंतखब होती है, सारी कौम खुशी खुशी राजी हो जाती है और उस फैसले पर अमल करना शुरू हो जाता है। तारीख में आया है मुसलसल 1 महीना तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए एक चहार दीवारी के अंदर आग सुलगाई जाती है और जब आग बिल्कुल भड़क उठती है तो उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बजरिए मिनजरीक उसमें डाला जाता है। मगर रब तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त करार दिया था, अपना खलील करार दिया था। भला ये खलील को, एक जलील को कैसे गवारा हो सकता था कि उसका खलील आग में जाए और आग उसको तकलीफ पहुंचा दे। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूद पड़ते हैं, उधर इरशाद रब्बानी होता है या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग सुनो, इब्राहिम तुम्हारे अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं, सुनो तुम उनके लिए ठंडी भी बन जाना, सलामती वाली भी बन जाना। अल्लाह अकबर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके अंदर जाते हैं तो सारी आग सर्द ही नहीं पड़ती बल्कि सलामती वाली भी बन जाती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फायदा पहुंचाने वाली बन जाती है। हमारे उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खास करके डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वालों, ऐ दीन इब्राहिम का दावा करने वालों, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। लिहाजा अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं तो उनके तरीके पर, उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश करें। दुआ गो हूं कि मौला तबारक व तआला मुझे और आपको, सारे मुसलमानों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमानी जज्बा और उन ईमानी जज्बों का सदका हमें अता फरमाए। आखिरी दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जस्मीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स,